بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی کا عنوان غزنی کا تاجر ایک لالچی امیر جس کی دردناک داستان۔ غزنی ایک تاریخی شہر، علم و تہذیب کا گہوارہ، جہاں مسجدوں سے اذان کی صدائیں آتی تھیں، بازاروں میں خوشبوئیں بکھری ہوتی اور ہر چہرہ علم و فہم کا آئینہ دار دکھائی دیتا تھا۔ مگر انہی روشنیوں کے درمیان ایک سیاہ سایہ پھیل رہا تھا۔ اس کا نام تھا ابو الکرم، ایک امیر کبیر تاجر جس کے پاس سونا، زمینیں، دکانیں اور قافلے تھے، مگر دل رحم اور انصاف سے خالی تھا۔ ابو الکرم کا عروج۔ ابو الکرم نے جوانی میں محنت کی، وقت گزارا، کاروبار پھیلایا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے غزنی میں اس کا نام چلنے لگا۔ اس کی دکانیں شہر کے ہر بڑے بازار میں تھیں، مگر جیسے جیسے دولت آئی ویسے دل سخت ہوتا گیا۔ وہ ہر اس شخص کو کمتر سمجھتا جو اس کے برابر نہ ہوتا۔ اس کی زبان میں غرور، نگاہ میں حقارت اور عمل میں ظلم آ چکا تھا۔ اس نے قرض دے کر سود کا جال بچھانا شروع کیا، غریبوں کو قرض میں پھنسا کر ان کی زمینیں ہتھیاتا، ان کے گھروں پر قبضے کرتا اور حتیٰ کہ ان کی عورتوں کو بے دخل کرنا اس کی عادت بن گئی۔ یتیموں پر ظلم۔ شہر کے ایک کونے میں ایک بیوہ اور اس کا ایک یتیم بیٹا رہتا تھا۔ وہ عورت ابو الکرم کے مکان میں کرایہ پر تھی۔ غربت کی وجہ سے 1 ماہ کا کرایہ دیر سے ہوا تو ابو الکرم نے اسے گھر سے نکال دیا۔ بارش کی رات تھی، عورت نے منتیں کی، بچے نے ہاتھ جوڑے، مگر اس نے ایک نہیں سنے۔ لوگ خاموش رہے، کیونکہ ابو الکرم سے ٹکر لینا اپنی بربادی تھی۔ فقیر کی بد دعا۔ ایک دن شہر کے دروازے پر ایک فقیر آیا، بسیدہ کپڑے، جھریوں والا چہرہ، لیکن نگاہ میں نور۔ وہ ابو الکرم کے محل کے سامنے جا بیٹھا اور پکارا، اے ابو الکرم، جو زمین پر ظلم کا بیج بوتا ہے وہ آسمان سے عذاب کا پھل کاٹتا ہے۔ توبہ کر لو ورنہ وقت تجھے رلا دے گا۔ ابو الکرم نے کہکا لگایا، فقیر میرے محل دیکھ، میری دولت، میرے نوکر، تیرے کندھے پر کپڑا نہیں اور مجھے درس دیتا ہے، جاؤ فقیر اپنا راستہ لو۔ فقیر نے صرف ایک جملہ کہا، جو نیند بیچتا ہے وہ چین کہاں سے خریدے گا۔ خواب کی حالت ایسی۔ اسی رات ابو الکرم نے ایک ہولناک خواب دیکھا۔ وہ بازار میں ننگے پاؤں، کپڑے پھٹے ہوئے، ہاتھ میں کشکول لیے گھوم رہا تھا۔ ہر وہ شخص جس پر اس نے ظلم کیا تھا اس پر تھوکتا۔ یتیم بچہ کہتا، تم نے میری ماں کا گھر چھینا، رب نے تم سے عزت چھین لی۔ وہ چیختا ہے، روتا ہے، مگر کوئی اس کی سننے والا نہیں۔ صبح آنکھ کھلی تو پسینے میں شرابور، لیکن وہ خواب کو نظر انداز کر کے دوبارہ ظلم و ستم پر اتر آیا۔ زوال کی ابتدا۔ چند دنوں میں ہی اس کے قافلے لٹ گئے، مال خراب ہو گیا، اس کا خاص خزانچی مال لے کر فرار ہو گیا۔ 3 دکانوں میں آگ لگ گئی۔ ابو الکرم نے غصے میں کئی بے گناہ نوکروں کو کوڑے مارے۔ علماء نے سمجھایا، یہ اللہ کا انتباہ ہے، توبہ کر لو، لوگوں کو ان کا حق واپس کر دو، مگر اس نے کسی کی نہیں سنی اور کہا، ابھی میں مزید ترقی کروں گا۔ اس نے مسجد کے امام پر تہمت لگا کر اسے شہر بدر قرار دیا تاکہ اس کی زمین بھی خرید سکے۔ مکمل تباہی۔ ایک دن آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، زلزلہ آیا، اس کا محل زمین بوس ہو گیا۔ بچہ اسے بددعائیں دے رہا تھا۔ اس کا بیٹا جسے اس نے خود غرور سکھایا تھا اسے گھر سے نکال دیتا ہے۔ باپ، تم نے ہمیں ظلم سکھایا، اب تم خود اس کا نتیجہ بھگتو۔ ابو الکرم گلی گلی ہاتھ پھیلاتا پھرتا تھا۔ جن یتیموں کو اس نے دھتکارا تھا وہی اسے کھانا دیتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں، دیکھو وہی ابو الکرم جس کے سامنے تاجر جھکتے تھے، آج زمین پر پڑا ہے۔ آخری لمحے اور سبق۔ ایک دن مسجد کے دروازے پر وہ بے ہوش پایا گیا، ہاتھ میں کاغذ تھا۔ میں وہی ابو الکرم ہوں جو سونا تولتا تھا اور سکون تلاش کرتا تھا، مجھے معاف کر دو۔ کسی نے کفن نہ دیا، کسی نے جنازہ نہ پڑھا، مگر امام مسجد نے اس کا جنازہ پڑھا اور اسے کفن دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظلم کی دولت دیر پا نہیں ہوتی، غریبوں کی آہیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، مگر غرور اندھا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔